کراچی سمیت سندھ میں امن کا مشن، صدر آصف علی زرداری بھی متحرک۔ آصف علی زرداری کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اہم اجلاس۔ کراچی میں امن و امان کی صورتحال، کچے میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کے حوالے سے غور۔ اجلاس میں وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار، ڈی جی رینجرز اور آئی جی سندھ اور دیگر حکام کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ سندھ، ڈی جی رینجرز اور آئی جی پولیس کی اسٹریٹ کرائم کے خاتمے، ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کے حوالے سے بریفنگ۔ صدر زرداری نے کہا کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کا کوئی خاص سبب نہیں، گاڑیوں اور موبائل چوری ہونے کے بعد کہاں جاتے ہیں پولیس کو معلوم ہونا چاہیے۔ صدر کی پولیس کو ڈرگ مافیا کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت، کہا ہمیں اپنے بچوں کو منشیات سے بچانا ہے۔ خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں ایم کیو ایم کا وفد بھی آصف علی زرداری سے ملا، صدر مملکت بننے پر مبارکباد۔ آصف زرداری نے کہا امن و امان کی بحالی میں تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ ایم کیو ایم کی صدر کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی۔ پیسہ پاکستان کا 1 کروڑ نہیں، 1 ارب نہیں، 100 ارب نہیں، کھربوں روپے جو ڈوب رہے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں، کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم واپس لانے کے لیے دن رات کوششیں کر رہے ہیں۔ پاکستان کے معاشی حالات چیلنجنگ ہیں، کھربوں روپے ڈوب رہے ہیں اور کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں۔ پیسوں کو واپس لانے کے لیے دن رات کوششیں کر رہے ہیں، فضول خرچیوں میں بھی کمی لائیں گے۔ کرپشن اور سفارش کا کلچر ختم ہونے والا ہے، تاجروں، سرمایہ کاروں اور صنعتکاروں کی دولت پر مزدور کا بھی حق ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم مزدور پر تقریب سے خطاب، کہا تیل کی قیمتوں میں کمی مہنگائی کا متبادل نہیں، مزدور کی تنخواہ میں اضافے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں مزدور کی عظمت کا پورا احساس ہے، مزدور کو جائز حق ملنے تک ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ محنت کش کے بچوں کے لیے منصوبے لائیں گے، وقت کا تقاضا ہے امیر اور غریب کے فرق کو کم کیا جائے۔ سعودی وزراء سے ملاقاتیں تسلی بخش رہی، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے۔ چند روز میں سعودی وفد پاکستان آنے والا ہے۔ مزدوروں کو ان کی محنت کا صلہ ملنا چاہیے، سندھ اور بلوچستان کی حکومتیں تنخواہوں میں اضافہ کریں گی، وفاقی حکومت سے بھی امید ہے کہ تنخواہ میں اضافہ کرے گی۔ پی آئی اے کی نجکاری کے بجائے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے چلایا جائے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا تقریب سے خطاب، بولے پیپلز پارٹی مزدوروں کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے مزدوروں کو یونین کا حق دیا، بے نظیر بھٹو شہید نے مزدوروں کی جدوجہد آگے بڑھائی، آصف علی زرداری نے صدر بنتے ہی مزدور دشمن قوانین ختم کیے، سندھ نے مزدوروں کے لیے جتنی قانون سازی کی کوئی دوسرا صوبہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مولانا صاحب کو تو میں نے ہرایا ہے، مولانا صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، مینڈیٹ تو ہمارا چوری ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ابھی اپنے آپ کو حاضر کرتا ہوں اور حلقہ کھولنے کو تیار ہوں۔ مولانا صاحب کا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا، مولانا صاحب سے دھوکہ ہوا ہے۔ دھوکہ دینے والے کون ہیں؟ وہی ہیں جن کے ساتھ ڈیل کر کے ساری مولانا نے کھاتے کیے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا، ان کے ساتھ دھوکہ ہوا۔ دھوکہ دینے والے وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ مولانا ملتے تھے۔ پوری قوم جانتی ہے مینڈیٹ چوری ہوا ہے، مولانا ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو شکریہ ادا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کی میڈیا سے گفتگو، کہا بانی چیئرمین نے کبھی ڈیل کی نہ آئندہ کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے اداروں کے ساتھ بات چیت کا ٹاسک دیا ہے، کسی ادارے سے جو بھی بات ہوگی سب کے سامنے ہوگی۔ حکومت میں بہت ساری خامیاں ہوں گی، وقت کے ساتھ ساتھ خامیوں کو دور کر رہے ہیں۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی ایک اور مشکل میں، توشخانہ کیس میں نئی تحقیقات شروع، نئی انکوائری میں طلب بھی کر لیا گیا۔ غیر قانونی طور پر قیمتی تحائف بیچنے کا الزام عائد، 16 اپریل کو نیب راولپنڈی پیش ہونے کی ہدایت، بشرا بی بی کے خلاف بھی تحقیقات شروع۔ نیب ذرائع کے مطابق توشخانہ کیس 2 حصوں میں بنایا گیا، تحائف وصول کرنے کا کیس الگ اور غیر قانونی طور پر فروخت کرنے کا الگ کیس بنایا گیا۔ ادھر بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشخانہ کی نئی تحقیقات، ہائی کورٹ میں چیلنج، بشرا بی بی نے نیب انکوائری میں طلبی کے خلاف درخواست دائر کی، کل سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری سماعت کریں گے۔ پٹیشن کے فیصلے تک نیب کال اپ نوٹس معطل کرنے کی اصطلاح کی گئی، چیئرمین نیب، ڈپٹی ڈائریکٹر نیب اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو فریق بنایا گیا۔
निगरान दौर में गंदम इंपोर्ट करने की तहकीकात जारी। निजी शोबे के जरिए गंदम की खरीदारी के हवाले से होशरुबा इंकशाफात। सहूलतकारी में निगरान वफाकी काबीना के 3 अरकान भी शामिल। गंदम इंपोर्ट करने के लिए निगरान वफाकी काबीना से सर्कुलेशन असम्बली के जरिए इजाजत ली गई। निगरान वफाकी वजीर फूड एंड सिक्योरिटी डॉक्टर कोसर अब्दुल्ला की मुखालिफत के बावजूद सेक्रेटरी महमूद अहमद ने तमरी वफाकी काबीना को भिजवाई। एक वफाकी वजीर ने दरामदी गंदम की अदायगी के लिए डॉलर्स का बंदोबस्त करके दिया। फ्लोर मिल्स मालिकान को पास्को की गंदम 4500 रुपए फी मन में पड़ती है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि हमें गंदम 3500 से 3900 में देने का वादा करके 4300 रुपए फी मन। पंजाब हुकूमत और किसानों में डेडलॉक। पंजाब हुकूमत ने फिलहाल गंदम ना खरीदने की पॉलिसी अपना ली। चंद रोज बाद छोटे किसान को किसान कार्ड से इमदाद दी जाएगी। फ्लोर मिल्स, सीड मिल्स और आड़तियों ने मार्केट का रुख कर लिया। गंदम की 3000 से 3300 रुपए फी मन में फरोख्त। किसानों का एहतजाज भी जारी रखने का ऐलान। कल से पंजाब के तमाम अजला में मुजाहरे किए जाएंगे। किसान तंजीमें सड़कों पर गंदम रखकर धरने देंगी। पहले कंटेनर्स किस तरह इस्तेमाल होते थे कहने की जरूरत नहीं। पहले जलाओ घिराओ बिल फाड़ दो के लिए कंटेनर्स का इस्तेमाल किया जाता था। हमने कंटेनर्स का मस्बत इस्तेमाल किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में फील्ड हॉस्पिटल्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मुझ पर तनकीद होती है कि कैमरे लगे होते हैं, टिकटॉक बनती है। मेरा ऑपोजिशन को मशवरा है कि आप भी काम करें ताकि आपकी भी टिकटॉक वीडियोस बने, आपके सामने भी कैमरे लगे। उधर वजीर आला पंजाब से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और बैनुल सूबाई हम आहंगी के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों सूबों के माबैन ताउन में मजीद इजाफे और मुख्तलिफ शोबों में हम आहंगी पर बातचीत। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब दीगर सूबों के लिए बड़े भाई का किरदार अदा करता रहेगा। दीगर इकाइयों से मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात के भंवर से निकालेंगे। सोलर सारिफिन के लिए नई परेशानी। हुकूमत का शमसी तवानाई से मुतालिक नई पॉलिसी लाने का फैसला। नेट मीटरिंग की बिजली के रेट को 50% कम किया जाएगा। हाई बैक बिजली का रेट 22 की बजाय 11 रुपए होगा। बड़े सारिफिन के लिए दिन के औकात में ऑफ ग्रिड रहने से कैपेसिटी पेमेंट का बोझ बढ़ने लगा। हुकाम के मुताबिक इस वक्त मुल्क में सोलर सारिफिन की तादाद 1.5 लाख है। एक साल में सोलर सारिफिन की तादाद में 60% तक इजाफा हुआ। सोलर से बिजली की पैदावार 3000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। बाई बैक के रेट पर नजरसानी से कैपेसिटी पेमेंट की अदायगी में आसानी होगी। नेट मीटरिंग सारिफिन को सरमाया की रकम 3 की बजाय 5 साल में वापस करने की तजवीज। नई सोलर पॉलिसी की मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी पर नाखुश। 5 रुपए कमी को ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा कि गरीब आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं। इस कमी से अशियाए जरूरिया की कीमतों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत 5 रुपए कम करके अगले माह 10 रुपए बढ़ा देती है। हुकूमत वाज़े कमी लाए ताकि रिलीफ के समरात अवाम तक पहुंचे। नई कीमतों के मुताबिक पेट्रोल 5 रुपए 45 पैसे फी लीटर सस्ता 288 रुपए 49 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल 8 रुपए 42 पैसे और लाइट डीजल 5 रुपए 63 पैसे सस्ता हुआ। मुल्क में बजट खसारा जीडीपी के 3% तक पहुंच गया। 9 महीने के दौरान खसारा 3902 अरब रुपए रहा। वजारत खजाना ने फिस्कल ऑपरेशन रिपोर्ट जारी कर दी। मजमूई आमदन 9780 अरब, अखराजात 13682 अरब रिकॉर्ड किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से मार्च तक टैक्स आमदन 7262 अरब रुपए रही। विफाक ने 6711 और सूबों ने 550 अरब रुपए का टैक्स जमा किया। नॉन टैक्स आमदन की मद में 2517 अरब रुपए जमा हुए। जारी अखराजात की मद में 12333 अरब रुपए का खर्चा आया। 5517 अरब रुपए कर्जों पर सूद की मद में अदा किए गए। शेर अफजल मरवत को चेयरमैन पीएसी नामजद करने पर हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात। अपोजिशन को एक बार फिर शेर अफजल के नाम पर नजरसानी का पैगाम। अपोजिशन के नाम आने पर अपना उम्मीदवार लाने का इंदिया दे दिया। 29 रुकनी कमेटी में 23 MNA और 6 सेनेटर्स शामिल होंगे। हुक्मरान इत्तेहाद को अक्सरियत हासिल है। शेर अफजल मरवत को 4 अरकान की हिमायत हासिल होगी। चेयरमैन बनने के लिए कम से कम 15 वोट लेना जरूरी होगा। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक अपोजिशन ने ताहाल शेर अफजल मरवत का नाम तहरीरी तौर पर स्पीकर को नहीं भिजवाया।
نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں چھٹی پاکستان UK ریجنل سٹیبلائزیشن کانفرنس، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور برطانوی چیف آف سٹاف سر پیٹرک سینڈرس کا خطاب۔ آرمی چیف کی برطانوی چیف آف جنرل سٹاف اور نامزد CGS سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ دفاعی تعاون میں اضافے پر بات چیت۔ آرمی چیف نے دو طرفہ فوجی تعلقات کو بڑھانے میں جنرل پیٹرک سینڈرس کی خدمات پر شکریہ ادا کیا۔ جنرل رولینڈ واکر کو UK کے آرمی کے اگلے چیف آف جنرل سٹاف کے طور پر نامزدگی پر مبارکباد۔ سعودی سرمایہ کاروں کے وفد کی آمد کے باعث وزیر اعظم کی گیمبیا روانگی منسوخ۔ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار OIC سربراہان مملکت کے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ اسحاق ڈار گیمبیا پہنچ گئے۔ 2 اور 3 مئی کو وزرائے خارجہ اجلاس میں شریک ہوں گے۔ 4 اور 5 مئی کو سربراہان مملکت اجلاس میں وفد کی قیادت کریں گے۔ غزہ میں نسل کشی کے معاملے پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ مسئلہ جموں کشمیر، اسلاموفوبیا، موسمیاتی تبدیلی، دہشت گردی اور دیگر عالمی چیلنجز پر بھی پاکستان کا نقطہ نظر رکھیں گے۔ سائیڈ لائن پر مختلف رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ ڈیرہ غازی خان میں ہم دشمنوں کا بزدلانہ وار، تونسا میں جنگی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام۔ فائرنگ کے تبادلے میں پولیس کے 7 اہلکار زخمی ہو گئے۔ دہشت گردوں کی جانب سے راکٹ لانچرز، ہینڈ گرینیڈ اور لیزر لائٹ گنز کا استعمال کیا گیا۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق 15 سے 20 دہشت گردوں نے رات گئے مختلف اطراف سے حملہ کیا۔ اہلکاروں کی مزاحمت پر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات، 1 مئی کا دن محنت کی حرمت اور عظمت کی علامت۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج محنت کشوں کا دن منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں محنت کشوں کی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، سیمینارز کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں آج عام تعطیل، چھٹی سے بے خبر مزدور گھر کا چولہا جلانے کے لیے آج بھی کام کر رہے ہیں۔ غربت، بے روزگاری، مہنگائی اور کم اجرت آج کے دور کے مزدوروں کے بڑے مسائل ہیں۔ لاکھوں محنت کشوں کو صحت کی سہولیات بھی میسر نہیں۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ اور سیاسی قائدین کا مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کا اعادہ، محنت کشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ ICC نے ون ڈے ٹیسٹ اور T20 پلیئرز کی رینکنگ جاری کر دی۔ T20 آل راؤنڈرز کی رینکنگ میں شاداب خان کی انٹری 10ویں نمبر پر پہنچ گئے۔ T20 بیٹنگ میں بھارت کے سوریا کمار یادو پہلے، انگلینڈ کے فل ساٹ دوسرے، پاکستان کے محمد رضوان تیسرے نمبر پر۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم 1 درجہ ترقی پا کر چوتھے نمبر پر آ گئے۔ ون ڈے رینکنگ میں بابر اعظم پہلے، بھارت کے شبمن گل دوسرے اور ویرات کوہلی تیسرے نمبر پر۔ ٹیسٹ بیٹرز کی رینکنگ میں نیوزی لینڈ کے کین ولیمسن کا پہلا، انگلینڈ کے جو روٹ کا دوسرا، جبکہ پاکستان کے بابر اعظم کا تیسرا نمبر۔